کوئی خاص قسم ہے جس کو سیکھنا مشکل ہے، یا اوور آل کیلیگرافی سیکھنا مشکل کام ہے یا آسان کام ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کسی نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور اس کی قلبی کیفیت اس کے ساتھ اتنی اٹیچ ہوئی تو وہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ان اداروں کو یہ احساس ہوا کہ یار ہمارے بچے ایم اے بی اے اور فلاں ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن یار ان کی رائٹنگ کتنی گندی ہے۔ آج کی ہماری جو نسل ہے اس کے لیے یہ فن سیکھنا انتہائی اہم ہے۔ فن خطاطی کو لازمی دے دیں، اس کا پرچہ بنائیں، اس کے امتحان ہوں۔ اس سطح پہ جب یہ کام ہوگا تو ہماری عوام تک آئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کیلیگرافی ایکسپرٹ ہیں۔ بیسیکلی ہم ان سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ کیلیگرافی، خوش نویسی اور یہ جو خطاطی ہوتی ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، کیا یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں یا مختلف چیزیں ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آرٹس کی جو یہ اتنی بہترین فیلڈ ہے، پاکستان میں کون کون سے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور کس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آرٹ کو پرموٹ کریں، کیلیگرافی کو پرموٹ کریں، اور اس کے لیے کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم استاد محمد ابو بکر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ سر، پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اور سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیلیگرافی بیسیکلی ہم کہتے کس کو ہیں، اور کیا جو باقی اس کے مقابل میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی سیم اسی کی ترجمانی کرتے ہیں یا ہر چیز مختلف ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے کیلیگرافی آپ کس زبان میں کہتے ہیں لفظ؟ یعنی انگلش کے اندر ہے۔ بالکل۔ تو خط جو ہے وہ تو ان کے ہاں بھی تھا، جب کمپیوٹر آیا تو اس کے فونٹس بن گئے جس کو وہ کیلیگرافی کہتے ہیں۔ صحیح۔ پاکستان میں اس کو فن کتابت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ کتابت سے مراد یہ تھی کہ کمپیوٹر سے پہلے آپ کا جتنا بھی ڈائجسٹ ہے، اخبار ہے، جو آپ کی درسی کتب ہیں، یا جتنا بھی کام تھا وہ ہاتھ سے ہی لکھا جاتا تھا۔ صحیح۔ تو ہاتھ سے لکھے جانے والے کام کو یہاں کے لوگ کتابت کہتے تھے، فن کتابت۔ صحیح۔ اسی فن کو آپ عرب ورلڈ میں دیکھیں گے تو وہ اس کو خطاطی کہتے ہیں۔ صحیح۔ عرب کے اندر خطاط ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں، یعنی اس کی کوئی یہ ڈگری نہیں ہے کہ کوئی جو ہلکا لکھے گا وہ کاتب ہے اور جو اچھا لکھے گا وہ خطاط ہے، ایسا نہیں۔ وہاں ہر لکھنے والے کو خطاط ہی کہتے ہیں، چاہے وہ کم اچھا لکھے یا زیادہ لکھے۔ اسی طرح آپ ایران میں چلے جائیں تو ایران میں اس کو خوش نویسی کہا جاتا ہے۔ خوش نویس کا مطلب اچھا تحریر کرنے والا، خوش خط کا مطلب جس کا اچھا خط ہے۔ صحیح۔ خطاط کا بھی وہی مطلب ہے، کیلیگرافر کا بھی وہی مطلب ہے۔ خوش الحان، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے۔ خوش گلو، آپ کا بڑا اچھا گلا ہے۔ تو یہ ایک ہی ورڈ ہے جس کو اپنے اپنے علاقوں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، یعنی میں اس کو خطاطی کہتا ہوں، آپ اس کو کیلیگرافی کہتے ہیں۔ سر، آپ یہ خطاطی یا کیلیگرافی کی طرف کب اور کیسے آئے؟ کب آپ کو لگا کہ آپ کی اس میں اتنی زیادہ دلچسپی ہے کہ آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کو سکھانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو ادراک کب ہوا؟ دیکھیں علی بھائی، یہ نا من جانب اللہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بے شک۔ اللہ پاک بعض دفعہ انسان کے لیے نا منتخب کر لیتے ہیں کچھ چیزیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں کہوں کہ جی میرا خواب تھا، میں بچپن سے ہی ایسا تھا، ایسی بات نہیں۔ صحیح۔ ریئل بات یہ ہے کہ یہ بات ضرور تھی کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کی جو عام تحریر تھی، پین سے جیسے ہم کاپی پہ کچھ چیز لکھتے ہیں، تو والد صاحب میرے الحمدللہ عالم ہیں، تو وہ اپنے اکثر مضمون جو لکھتے تھے تو مجھے ان کی وہ تحریر بڑی پسند تھی۔ یعنی اس طرح کی تحریر کوئی نہیں لکھتا تھا۔ بہت اچھی رائٹنگ تھی ان کی۔ بڑی خوبصورت رائٹنگ تھی۔ تو وہ میں جب اسکول میں جاتا تھا تو میں لاشعوری طور پہ شاید اس رائٹنگ سے متاثر تھا۔ تو ہمارے ہاں پہلے تختی لکھوائی جاتی تھی، تو ہمارے اسکول کے استاد تھے استاد خوشی محمد صاحب، صحیح۔ تو وہ تختی کے اوپر بڑا زور دیتے تھے، یعنی بڑا پسند کرتے تھے کہ جس کا خط اچھا ہے۔ تو یہ دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد باقاعدہ آغاز اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب ان کا یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ سعودیہ جانا ہوا، ان کا کچھ وقت ان کو وہاں گزارنا پڑا۔ وہاں انہوں نے بیت اللہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں خطاطی کا جب اصل کام دیکھا
تو وہ اتنا یعنی ان کے دل کے اندر یہ چیز آئی کہ میں تو پہلے مدارس میں، دینی مدارس میں خطاطی کا فن سکھایا جاتا تھا، صحیح. تو اس سے ہمارے والد صاحب بھی واقف تھے. اب ان کو وہ چیز، وہ کیفیت یاد آ گئی کہ میں تو اپنے طالب علمی دور میں یہ فن نہیں سیکھ سکا، تو میں اپنے بیٹے کو یہ فن سکھاتا ہوں. بس انہوں نے مجھے کال کی، میں نے ایکسیپٹ کی، اور انہوں نے مجھے استاد کا بھی بتا دیا کہ بیٹا، ہم اس وقت فیصل آباد میں تھے، کہ فیصل آباد میں فلاں نامی استاد ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، یہ بڑا پاکیزہ فن ہے، اس کا قرآن سے تعلق ہے، اور اس کو آپ سیکھیں. بس ہم نے سیکھنا شروع کیا، اور آج تک یعنی سیکھ ہی رہے ہیں. میں تو آج بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتا ہوں. اچھا سر، کیلیگرافی کو جس وقت آپ سیکھ رہے تھے یا جس وقت آپ سکھاتے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ طلباء کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، وہی اس فن کو سیکھتے ہیں، تو کیا مشکلات ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ یعنی کہ اس کو سیکھنے میں کوئی خاص قسم ہے جس کو سیکھنا مشکل ہے، یا اوور آل کیلیگرافی سیکھنا مشکل کام ہے یا آسان کام ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، تھوڑی سی میں ایک یعنی اپنی پچھلی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کی وضاحت کروں کہ میرے والد صاحب نے جن استاد صاحب کا نام ایڈوائز کیا، فیصل آباد کا بڑا معروف نام، بڑا قداور نام تھا، حافظ انجم محمود صاحب رحمہ اللہ. تو چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے پاس میں نے یہ کام سیکھا. وہ شاگرد تھے خطاطی میں ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت، بزرگ شخصیت، بڑا قداور نام تھا ان کا، حضرت سید نفیس شاہ صاحب. صحیح. ان کا تعلق لاہور سے تھا، وہ ان کے شاگرد تھے. تو نفیس شاہ صاحب میرے دادا استاد بھی ہیں، استاد بھی ہیں. بیسیکلی میرے باقاعدہ استاد حافظ انجم محمود صاحب ہیں، جن سے میں نے یہ کام سیکھا. اس کے بعد اور بھی آگے چل کر ہم اس پہ بات کریں گے. اب جو بات آپ کر رہے تھے کہ یہ کام مشکل کیسے ہے، آسان کیسے ہے نئی جنریشن کے لیے، تو جیسے میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے اس کو سیکھا ہے، صحیح، تو اصل چیز یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کے ساتھ قلبی لگاؤ کا ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح. یا کوئی بھی ایک، جیسے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی بھی آپ شوق اپناتے ہیں کہ آپ اپنی ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے جم جوائن کیا ہوا ہے، آپ تیراکی کرتے ہیں، آپ سنوکر کھیلتے ہیں، تو وہ جو ایکسٹرا آپ کے شوق ہیں وہ کب آپ کو پروفیشن کی طرف لے جائیں، یعنی اتنے ڈیولپ ہو جائیں. صحیح. تو یہ ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی ہے، یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. اٹیچ ہونا ہے کہ اگر کسی نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور اس کی قلبی کیفیت اس کے ساتھ اتنی اٹیچ ہوئی، تو وہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. یعنی کہ آپ کی دلچسپی پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل، اصل چیز دلچسپی. بعض دفعہ بہت سارے کام ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ان میں دلچسپی نہیں ہوتی. اچھا سر، خطاطی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ کیونکہ آپ کی میں نے کچھ وہ تصاویر بھی دیکھی تھی، آپ نے قرآن پاک بھی اپنے ہاتھ سے ایک لکھا ہے، اس کی بھی میں نے تصویر دیکھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ نے مجھے آیات کی اور کہہ لیں کہ جسے اسماء الحسنیٰ کی بھی تصویریں بھیجی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون سے قسم کی خطاطی ہوتی ہے، اور سب سے مشکل خطاطی وہ کس قسم کی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو خطاطی ہے، کیلیگرافی ہے، یہ بنیادی طور پر ہے کیا. صحیح. یعنی کس چیز کو ہم خطاطی کہتے ہیں، صحیح. کیلیگرافی کہتے ہیں. اصل میں جب انسان نے بولنا شروع کیا نا، یہ فن کوئی 5-10 سال پہلے کا فن نہیں ہے. صحیح. جب انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی نا، یہ اس وقت اس کے ساتھ ہی آیا ہے. اللہ پاک نے قلم کی قسم اٹھائی ہے باقاعدہ قرآن پاک میں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. اب اگر اللہ پاک قلم کی قسم اٹھا سکتے ہیں، تو جس چیز کے بارے میں اللہ قسم اٹھا رہا ہے وہ چیز عام ہو سکتی ہے؟ نہیں، عام نہیں. تو قلم جو ہے اسی وقت سے انسان کے ساتھ ہے. اب ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلے فن تحریر کا فن ایجاد ہوا. اب تحریر کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، ہماری شناخت ہوئی ہے، ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، ہم نے ان کو پتھروں پہ، پتوں پہ، درخت کی چھالوں پہ اس وقت کے میڈیم کے اعتبار سے لکھنا تو اتار دیا. اس کو ہم نے کہا تحریر. اب اس تحریر کو جس نے اچھے طریقے سے لکھا وہ فن کہلایا، تو فن تحریر بن گیا. ٹھیک ہے. میں چونکہ اس فن کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک سے ہے، تو اسی کی مثال دینا زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارے ہاں جب حفظ کروایا جاتا ہے بچے کو، ایک ہے آپ حافظ، آپ نے بچے کو حفظ کروا لیا.
ایک ہے بچہ قاری، حفظ اور قاری میں فرق ہے. بالکل ایسے وہ ظاہر ہے یاد کر کے جب اس نے نہیں قرات، فن قرات وہ فن ہے، تجوید کا فن. بچہ جو حافظ بن گیا ہے یہ قرآن پاک تو حفظ کر لیا لیکن مجہول اپنے دیہاتی انداز میں جیسے ہمارے بڑے بزرگ پڑھتے تھے اس انداز سے پڑھتے ہیں. لیکن جب یہ بچہ تجوید کا فن سیکھے گا تو یہ ہا کو ہا کہے گا، کاف کو قوف کہے گا، عین کو عین کہے گا. تو یہ ہے تجوید، بالکل تجوید قرات. اسی طرح اس تحریر کو جب خوبصورت بنانے کے لیے خطوط ایجاد ہوئے تو وہ تجوید خط کہلایا. یعنی الف عام لکھا ہوا ہے، اگر میں اس کو بہتر انداز میں لکھوں گا، کسی چیز کسی شیپ میں ڈھالوں گا تو وہ تجوید خط ہو گیا. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا تجوید خط. جی وہ تو یہ قرآن سے تعلق ہے نا اس کا، بالکل وہ تجوید، وگرنہ تو قرآن پین سے بھی لکھ دیتا کوئی. تو یہ تجوید خط کہلایا. اب یہ ایک عام سی بات ہے کہ جس طرح دور ڈیولپ ہوتا گیا، انسان کی جو ذاتی جو اس کی حیثیت تھی، معاشی حیثیت تھی، اس کا گھر چینج ہوتا گیا، اس کا لباس چینج ہوتا گیا، اس کی زبان میں بہتری آتی گئی. تو اسی طرح خط کا تعلق، خط کا تعلق زبان سے بھی بڑا گہرا ہے. اگر آپ اپنی زبان پہ قائم نہیں رہتے، آپ کو اپنی زبان اردو بولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو پھر خط نہیں ہے آپ کے پاس. آپ دنیا کی کوئی بھی زبان بحیثیت تعلیم اپنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اپنی زبان کو چھوڑیں گے اور دوسرے کی زبان کو اپنائیں گے تو آپ کے پاس سے جو سب سے پہلی چیز نکلے گی وہ خط نکلے گا، کیونکہ خط زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو میں بات اپنی مکمل کر لوں کہ جب ٹریول ہوا نا، جب زبانیں آپس میں چینج ہوئیں، زبان نے ترقی کی، تو اسی طرح خط نے بھی ترقی کی. تو پھر مختلف اقوام کے ساتھ ساتھ مختلف خطوط کے نام وضع یہ ہو گئے. تو مختلف نام ہیں، جیسے خط کوفی ہے، خط محقق ہے، ٹھیک ہے، خط نسخ ہے، اور خط ثلث ہے، خط دیوانی ہے، نسخ ہندی ہے، خط نستعلیق ہے، فارسی ہے جو ایران میں لکھا جاتا ہے جس کو ہم تعلیق بھی کہتے ہیں. تو یہ انہی زبانوں کی وجہ سے پھر شناخت بنتی چلی گئی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی انسپریشن، یعنی جس سے آپ نے متاثر ہو کے یہ سارا کام سیکھا، ویسے تو آپ نے وہ اپنے اساتذہ کا نام لیا ہے، لیکن جن لوگوں نے آپ کو اس میں سپورٹ بھی کیا، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ اور کر لیں، یہ نہ کریں، وہ لوگ کون تھے جن کی مدد سے آپ یہاں تک پہنچے؟ دیکھیں، اس سپورٹ میں نا سب سے بڑی سپورٹ مجھے میرے والدین کی ہی تھی. ماشاءاللہ. اسلام آباد میں ایک بڑے معروف خطاط ہیں حافظ انجم محمود صاحب. سب سے پہلے جو ہیں وہ میرے استاد وہ ہیں جن سے باقاعدہ طور پر، یعنی ان سے پہلے میں اس کام کو بالکل نہیں جانتا تھا. قلم کیا ہوتی ہے، انک کیا ہوتی ہے، پیپر کیا ہوتا ہے، یہ کام کیا ہوتا ہے. تو والد صاحب کے حکم پہ میں ان کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے الحمدللہ بہت محنت کی ہمارے اوپر، ہر طریقے سے سکھایا. یہ آل راؤنڈر تھے. تو یہ سفر ہمارا یہاں سے شروع ہوا، جیسے جیسے اللہ پاک ہمیں بھی نالج دیتا گیا. اور کچھ وقت ایسا ہوا کہ پھر میں یعنی کچھ سیکھ چکا تھا تو ہماری فیملی جو ہے وہ کراچی شفٹ ہو گئی. میں بھی شفٹ تو نہیں ہوا لیکن کچھ وقت کے لیے میں کراچی چلا گیا. تو وہاں اللہ پاک نے میری ملاقات مسجد نبوی کے ایک بہت بڑے خطاط استاد شفیق الزمان صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ آج بھی مسجد نبوی کے خطاط ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 40 سال سے وہ مسجد نبوی کے اندر جتنا بھی کام ہے خطاطی کا انہی کے ہاتھ ہے. تو یہ اس وقت جب ہماری تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 90 کے قریب، 92 یا 91 کے قریب ہماری جب فیملی شفٹ ہوئی ہے، تو انہی دنوں میری ملاقات وہاں پہ استاد شفیق الزمان صاحب سے ہوئی. اور پھر جو عربی خطوں کو باقاعدہ عرب انداز کے طور پہ جو ہے مجھے ان سے بھی سیکھنے کا مجھے موقع ملا. تو فرسٹ استاد میرے استاد حافظ انجم محمود صاحب ہیں، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ جو میرے باقاعدہ استاد ہیں وہ استاد شفیق الزمان صاحب ہیں. تو یہ میرے 2 استاد ہیں. باقی میرے اساتذہ میں انسپریشن کے حوالے سے ترک اساتذہ کے حوالے سے کچھ نام ہیں، کچھ ہمارے پاکستانی سینئرز ہیں جن کے کام کو ہم آبزرو کر کے جو ہے آگے بڑھتے چلے گئے. اور باقی والدین کی دعائیں بھی تھیں، انسپریشن بھی تھی، اور سپورٹ بھی، یعنی والدہ کی بھی رہی اور والد صاحب کی بھی رہی. اچھا سر، پاکستان میں کون کون سے ادارے آپ کے خیال میں اس وقت یا آپ کے علم میں جو ہیں وہ خطاطی پہ کام کر رہے ہیں،
اور اگر نہیں کر رہے تو آپ کیا تجویز پیش کریں گے کہ کس طرح اداروں کو اس فن کو سکھانا چاہیے؟ اس کی کوئی ڈگری رکھنی چاہیے یا اس کا کوئی کورس رکھنا چاہیے جس سے لوگ اس کو سیکھ سکیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا علی بھائی آپ نے. دیکھیں جس طرح ابھی میں بات کر رہا تھا کہ میں نے استاد صاحب کے آفس میں جا کے یہ فن سیکھا, تو ظاہر ہے مجھے آفس سے تو کوئی سند نہیں ملے گی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی کہ ہم سب سے پہلے ہم نے اپنی زبان چھوڑی. جب زبان چھوڑیں گے تختی چھوٹی, سلیٹ چھوٹی, ٹھیک ہے, بال پین ہاتھ میں آیا, انگلش حاوی ہو گئی دماغ پہ اور خط چلا گیا. جب خط چلا گیا تو لاگو کون کرے گا؟ تو اداروں میں خطاطی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کسی جگہ اگر ہلکا پھلکا ہے دینی اداروں میں تو وہ بھی خوش خطی کی حد تک ہے کہ اب آ کے یعنی اتنا وقت گزرنے کے بعد ان اداروں کو یہ احساس ہوا کہ یار ہمارے بچے ایم اے بی اے اور فلاں ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن یار ان کی رائٹنگ کتنی گندی ہے, ان کا تو پڑھا ہی نہیں جاتا, تو یار ان کی رائٹنگ صحیح کراؤ. اب رائٹنگ صحیح کرانے کے لیے وہ ہمارے جیسے ہی پروفیشنل ڈھونڈتے ہیں, ہمیں ہی ہائر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پروفیشنل ہیں, جو پروفیشنل بندہ ہے وہی اگر رائٹنگ صحیح کرا رہا ہے تو رائٹنگ کوئی کام نہیں ہے, اصل کام ہے وہی کام سیکھنا, اسی سے رائٹنگ بہتر ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اس وقت پاکستان کے کسی بھی ادارے میں ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے, دینی نصاب کا حصہ نہیں ہے. میں نے الحمدللہ اس کے اوپر بہت کام کیا ہے, کر بھی رہا ہوں, مختلف اداروں میں سکھا بھی رہا ہوں, کلاسز ہوتی ہیں میری. اور آپ کے جو آج کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کی ہماری جو نسل ہے اس کے لیے یہ فن سیکھنا انتہائی اہم ہے. یہ ایک اتنا کریٹو فن ہے, اس قدر یہ اپنا حصار رکھتا ہے, یہ بہت ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا یہ ہم سے دور کر دیتا ہے. تو اگر ادارے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدارس اس فن کو ایک شعبہ کے طور پہ رکھیں کہ جی آرٹ کا شعبہ تو ہوتا ہے نا, اس میں پینٹنگ ہوتی ہے, اس میں خطاطی نہیں ہوتی. پینٹنگ کیا ہے کہ آپ نے پھول بوٹے بنانے ہیں, کلروں سے دل بہلا لینا ہے. لیکن خطاطی کو کیوں نکالا گیا کہ کوئی بسم اللہ نہ لکھے, کوئی ماشاءاللہ نہ لکھے, کوئی الحمدللہ نہ لکھے؟ یار یہ تو قرآن سے جڑا رہے گا. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ تو دیکھیں عام آدمی کتنا بھی گیا گزرا ہوگا, میں نہیں کہتا کہ وہ بہت بڑا متقی ہے یا کوئی ایسا ہی ہے, ایک عام آدمی, لیکن اگر یہ وہ فن سیکھ جاتا ہے تو یہ فن خطاطی جو ہے یہ 99% قرآنی آیات اور احادیث کے گرد گھومتا ہے, چونکہ اس کے علاوہ میٹر ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جب سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآنی آیات لکھیں گے, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ لکھیں, ان کو ادر معاملات میں وہ کر دو, یہ دوسرے فنون کی طرف رکھیں, ادھر نہ آئیں. تو یہ اداروں کو لازمی چاہیے کہ اگر وہ اپنے نصاب کے اندر, اپنے مضمون کے اندر, اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی, دینی ادارہ میں شعبہ آرٹ میں فن خطاطی کو لازمی دے دیں, اس کا پرچہ بنائیں, اس کے امتحان ہوں. اس سطح پہ جب یہ کام ہوگا تو ہماری عوام تک آئے گا. ادروائز فردن یہ ہے کہ آپ کو اچھا لگا, آپ نے اپنے بچے کو میری اکیڈمی میں بھیج دیا, پھر اس کو سند نہیں ملے گی, صحیح کام سیکھ جائے گا وہ. میں سمجھ گیا ہوں. جی سر آپ کی ویسے تو بے شمار اچیومنٹس ہیں, کوئی ایک ایسی اچیومنٹ جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو, وہ کون سی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے زیادہ جو دل میں قریب ہے نا وہ قرآن پاک کی خطاطی. اچھا. میں نے الحمدللہ ویسے تو دیکھا جائے تو میرا تقریباً کوئی, جیسے کہ میں نے بھی بات کی کہ 99% کام سارا یہی قرآنی آیا. دینی کتابوں کے ٹائٹل جو ہیں, جتنے پاکستان کے آپ کے پبلشر ہیں, سب سے زیادہ ٹائٹل الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بخاری شریف کا, مسلم شریف کا اور جتنی دینی کتب ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے یہاں مسلم ٹاؤن میں ایک مدینہ مسجد ہے, وہاں ساری خطاطی میرے ہاتھ سے, مسجد کی ساری خطاطی, پوری سورہ الرحمن خط ثلث جلی میں نے لکھی, سورہ یاسین, سورہ شمس, سورہ ضحیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 نیمز, یہ سارے خط ثلث جلی میں میری خطاطی جو ہے. وہاں پہ دروازوں میں جو لکھا ہوا ہے ادخلوہا بسلام آمنین, اوپر ایک درود لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ, وہ ساری خطاطی میرے ہاتھ کی ہے. لیکن یہ مسجد کے کام ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک کی شکل میں مجھے 3 دفعہ سعادت دی ہے, یہ میرے زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی, شاہ جی کو میں کافی عرصہ پہلے, میرا بیٹا بھی اور اکثر ہم ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے, تو بڑا ہم یعنی ان کی جو
گفتگو میں بے ساختہ پن اور جو ایک ان کی ہوتا ہے نا بڑے عام فہم انداز میں اپنی بات یعنی ویور تک پہنچانا، تو یہ انداز ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، اور اس نے ماشاءاللہ واقعی یعنی مقبولیت بھی حاصل کی اور لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی دیا۔ بہت بہت شکریہ استاد ابوبکر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ اگر اس کو کریکولم کا حصہ، سلیبس کا حصہ بنا دیا جائے کسی طریقے سے، یا کم از کم ایک آپشن کے طور پہ رکھ دیا جائے، جہاں باقی سبجیکٹس ہوتے ہیں فائن آرٹس کے، وہاں ایک آپشن ہونی چاہیے تمام اداروں میں کہ وہ اگر کیلیگرافی کو سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہو، کوئی سند ہو، اور وہ اس سے ریلیٹڈ اس کو سیکھ کے آگے کنٹینیو کر سکیں، پڑھا سکیں، یعنی باقاعدہ اس فیلڈ کو موجود ہونا چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔